بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کسی یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم نبی نہ کہو، کیونکہ اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو وہ بہت خوش ہوگا۔ پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے واضح نشانیوں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ زنا کرو، نہ کسی ایسی جان کو قتل کرو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ کسی بے گناہ شخص کو کسی صاحب اقتدار کے پاس لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے۔ جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، نہ ہی مار کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگو۔ اور تم بالخصوص یہود پر لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر کون سی چیز تمہیں میری اتباع نہیں کرنے دیتی؟ انہوں نے عرض کیا، داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ یہ نبوت کا سلسلہ اس کی اولاد میں جاری رہے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس حدیث پاک میں یہود کے دو آدمیوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں واضح نشانیاں بتا دیں۔ ان کی کتابوں میں اللہ پاک نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، اور یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور کئی نے اسلام قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی کریم نے ان دونوں لوگوں کو جو واضح نشانیوں کے بارے میں سوال کے جواب میں بتایا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کو دی ہے۔ اسی طرح زنا کرنا، بے قصور شخص کو قتل کرنا، اور کسی شخص کو صاحب اقتدار کے پاس لے جا کر اس پر ظلم کروانا، یہ بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ جادو کرنا، یہ انتہائی قبیح عمل ہے۔ سود کھانا، جو کہ یہودیوں کا وتیرہ بن گیا تھا، اس سے بھی نبی کریم نے منع فرمایا۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے نبی کریم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کے ساری عمر کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میدان جہاد سے پیٹھ پھیرنا ایک قبیح عمل ہے، اور یہود کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن یہود نے اللہ کی
اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت باتوں کو سن کر ان یہودیوں نے یہ کیا کہ آپ کے ہاتھ چومے، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور انہوں نے جو آپ کے ہاتھ پاؤں چومے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس یعنی یہودیوں کے پاس سچا علم ہے، اور ان کا یہ کہنا، یہودیوں کا یہ کہنا کہ داؤد علیہ السلام نے نبوت کے سلسلے میں یہ دعا مانگی تھی کہ نبوت ان کی اولاد میں رہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور یہود کا ان کو قتل کر دینا، تو وہ تو خود یہودی تھے، اور ایمان قبول کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اگر کسی کی جان بھی چلی جائے تو اس میں کوئی خسارے کی بات نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔